قالوا الاصل في الدين الاتباع والمعقول تبع. دین میں اصل اتباع اور عقل یہ اس کے تابع. عقل دین کے تابع ہے، دین عقل کے تابع نہیں. عقل دین کے تابع ہونی چاہیے. ہم نے دیکھا کہ شیطان کی بربادی کا سبب کیا تھا؟ اللہ کے حکم کے خلاف اس نے عقل چلائی. اللہ نے ہمارے لیے امتحان رکھا ہے، کسی چیز کو حلال کر دیا، کسی کو حرام. اب آدمی عقل چلا کے کہنے لگے میوزک کا حرام ہونا سمجھ میں نہیں آتا، اور نعمان علی خان کی طرح کسی طرح سے اس کو حلال کرنے کی کوشش کرے. آپ اگر وہ ویڈیو دیکھیں نعمان علی خان کا، جس طرح سے میوزک کے بارے میں گفتگو کی ہے، سمجھ میں آئے گا اور شکر مانے گا آدمی. اللہ کا شکر ہے کہ ہم سلفی منہج پر ہیں، نہیں تو آدمی کی عقل انسان کو کس گٹر میں لے جائے گی بول نہیں سکتے. جو جی میں آدمی کہنے لگے گا، اور اس کی خود بات جو ہے یہ سیلف کانٹرڈکشن کا نمونہ بن جاتی ہے. انسان خود مذاق بن کے رہ جاتا ہے. ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی عقل کو نقل کے تابع کرے، یعنی کتاب و سنت میں جو بات آئی ہے اپنی عقل میں آنے والی باتوں کو اس کے تابع رکھے. اگر وہ صحیح ہے تو صحیح، اگر غلط ہے تو غلط. میری رائے نمبر 2 پر اگر کتاب و سنت اس سے ٹکراتے ہیں تو کتاب و سنت کی پیروی کی جائے گی، میری رائے کی نہیں. صلح حدیبیہ کے وقت میں صحابہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے کیوں مصالحت کر رہے ہیں، کیوں معاہدہ کر رہے ہیں کہ ہم جنگ نہیں کریں، کیوں ہم واپس چلے جائیں گے کے اوپر اگری کر رہے ہیں. ہم 1500 لوگ ہیں، اتنے لڑ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے شخص کو بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھ میں آ رہی تھی. ان کو اعتماد تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو بالکل صحیح ہے. تاریخی گواہی بتاتی ہے، ہسٹری بتا رہی ہے کہ وہ ایک بہت اہم وقت تھا جب مسلمانوں نے مشرکین سے صلح کی. جنگ نہیں، 10 سال تک جنگ نہیں. اور وہ دور تھا جس میں مسلمانوں اس وقت میں واپس جانا پڑا، عمرہ نہیں کرنے دیں گے. اور اگریمنٹس کیا کیا تھی اس کے اندر، بعد میں آئیں گے. تلوار اندر ڈال کے لائیں گے میان میں، وہ تھیلے میں ڈال کے لائیں گے. یہاں 3 دن سے زیادہ رک نہیں سکتے مکہ میں. یک طرفہ شرطیں تھیں وہاں، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول لفظ بھی کاٹنا پڑا. کہا کہ رسول مانتے تو آپ سے اتنا لڑتے تھوڑی نہ. تو یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے معاہدہ کیا جا رہا ہے، کٹ کرو، محمد ابن عبداللہ لکھو. صحابہ کی غیرت، ایمانی غیرت برداشت نہیں کر رہی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے تابع تھے. آپ نے معاہدہ کر لیا یک طرفہ، ون سائیڈڈ. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہی لوگ جو عمرہ کے لیے گئے تھے واپس آنا پڑا. 2.5 سال کے اندر بغیر جنگ کے مکہ فتح ہو گیا، بغیر جنگ کے مکہ فتح ہوا. ہسٹری میں کبھی ایسا دیکھا آپ نے کہ ایک انسان کسی علاقے سے نکالا گیا ہو، اس کے ساتھ والے نکالے گئے ہوں، جنگیں ہوئی ہو اتنی، اور اس کے بعد میں جب وہ غالب آیا تو جنگ بھی نہیں کرنی پڑی؟ فتح مکہ کے وقت میں جنگ ہی نہیں، مسلمان داخل ہو گئے اور غالب ہو گئے. اتنے کمزور ہو گئے دعوت کے نتیجے میں مشرکین کہ ایک بڑا طبقہ مسلمان ہو چکا تھا. تو 1500 لوگ تھے، 10,000 آئے. کہاں سے آئے؟ دعوت. دعوت، جنگ بند، دعوت شروع. جنگ بند ہو گئی اور اس کے بعد دعوت شروع ہو گئی. پہلے بھی دعوت تھی لیکن اب ایک دم پیس آف مائنڈ کے ساتھ دعوت شروع ہو گئی. ساری ایکٹیویٹی ختم، اب صرف دعوت. لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے اور مسلمان غالب آئے، اور ان کی اچھی خاصی تعداد جو ادھر آ چکی تھی دعوت کے نتیجے میں. جو تلوار سے معاملہ حل نہیں ہو سکا وہ معاملہ دعوت سے حل ہو. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تو تلوار کو روک دیا اور دعوت کو شروع کر دیا. اور یک طرفہ شرط مان سمجھ میں کبھی نہیں آتا ہے اللہ نے ایسا کیوں کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا، سمجھ میں نہیں آتا ہے. لیکن مان لینے میں کامیابی ہے. ہر چیز سمجھنا ضروری نہیں ہے. ڈاکٹرز کی بات سمجھ میں آتی؟ سر بہت دکھ رہا ڈاکٹر صاحب،
کھاؤ یہ گولی. کہاں جائے گی؟ پیٹ میں کہ سر میں؟ پیٹ میں جائے گی. تو سر دکھ رہا نا میرا، سر میں نہیں جاتی. مطلب پیٹ میں جائے گی لیکن سر پہ اثر پڑے گا. ایسا کیسا ہوتا ہے؟ ہاں، یہاں جا رہی اور یہاں اثر ہو رہا. ڈاکٹر صاحب یہ کھانا ہے کہ لگانا ہے؟ کھانا نہیں ہے، لگانا ہے. کے بعد فرق پڑے گا. کھانا نہیں ہے، نہیں. آدمی بعض اوقات ڈاکٹر کی بات سمجھ میں نہیں آتی لیکن مانتا ہے. کیوں؟ یہ جانتا ہے مجھے نہیں معلوم. اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں نہیں کر سکتا ایسے. اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول کو معلوم صحیح کیا غلط کیا. آپ نے جو بتایا اسی میں ہماری بھلائی ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا، اوکے، ضروری تھوڑی سمجھ میں آئے. کتنوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی لیکن آدمی مانتا ہے. دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن تسلیم کرتا ہے. عقائد ہوں، احکام ہوں، بعض اوقات مشاہدے میں نہیں ہوتے ہیں، عقل میں نہیں آتے ہیں لیکن ماننا ہے. تقدیر سمجھ میں نہیں آتی، اچھی بات ہے. تقدیر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک راز ہے. اور اگر آدمی کا علم بالغ ہو جائے سمجھ میں آتی ہے لیکن بچپن میں نہیں آتی. ہاں، 3 پیج پڑھ کے تو 40 پیج سمجھنے کی کوشش کرے، نہیں ہوتا. تھوڑا گہرا علم اگر آ جائے تو آدمی کو سمجھ میں بھی آنے لگتا ہے. لیکن انسان چاہتا ہے کہ میں آج سمجھ میں آئے میری، اس کو تھوڑا اور علم چاہیے. کل کو تجھ کو آج جو نہیں سمجھ میں آ رہا کل آئے گا. صبر کر، بھروسہ رکھ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر. بھروسہ رکھ، یہ بھروسہ بہت ضروری ہے. ہر چیز عقل کی بنیاد پر آدمی ماننے لگے تو 4 قدم بھی نہیں چل سکتا. دنیا کے معاملات میں بھی ہر چیز دیکھ کے ماننے کی بات کریں. زندگی میں بہت ساری چیزوں کا انکار کرنا پڑے گا. خود اپنی عقل کا کرنا پڑے گا. دکھتی عقل نہیں ہے، دکھتی نہیں. مانتا کہ نہیں مانتا؟ روح دکھتی ہے، نہیں مانتا ہے. کتنی ساری چیزیں دکھتی نہیں. گریویٹیشنل فورس دکھتی، دکھائی نہیں دیتی ہے لیکن بڑا بولتا ساؤتھ پول، نارتھ پول. ہاں، کتنے سارے فلسفے بیان کرتا ہے. دکھتا ہو، ایک کھینچتا ایک دھکیلتا. گریویٹیشنل فورس مانتا ہے، زمین کی مانتا ہے، میگنیٹ کی مانتا ہے. وہ ساری چیزیں دکھائی نہیں دیتی تب بھی مانتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات عقل میں آنا چاہیے تبھی مانوں گا، نہیں تو نہیں مانوں گا. سلف کا یہ طریقہ نہیں تھا، مان لیتے تھے. تو عقل کا انکار اسلام میں نہیں ہے. بس اتنا ہے کہ عقل کو تابع کرو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے، اور عقل کو جج مت بناؤ. شریعت کے ماخذ کتاب و سنت ہے، عقل نہیں ہے. معتزلہ کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے عقل کو بھی شریعت کا مصدر بنایا. اپنی عقل سے ہم کچھ بھی عقیدہ لے سکتے ہیں. عقل بھی ایک مصدر ہے شریعت کا، دین کا مصدر ہے عقل. عقل خود ایک حجت ہے، عقل حجت نہیں ہے. عقل دلیل ہے نہیں، دلیل کو سمجھنے کا میڈیم ہے، انسٹرومنٹ ہے. اگر خود عقل دلیل ہے، بیوی کی یا شوہر کی، وہ بولی میں کہ جانا ہے، بولا نہیں جانا ہے. دونوں کی عقل میں کس کی عقل صحیح؟ باپ کی یا بیٹے کی؟ میں باہر جانا چاہتا ہوں، بولا نہیں جانا، میرے حساب سے غلط، وہ میرے حساب سے صحیح. ڈاکٹر کی یا پیشنٹ کی، کس کی عقل؟ بول رہا آپریشن کرنا پڑے گا، نہیں گولی کھاؤں گا. عقل الگ بھی ہوتی ہے. دنیا میں 50 عقلیں ہیں، ہزاروں عقلیں ہیں، اسی لیے تو اختلاف ہے. ساری عقلیں اگر ایک جیسی ہوتی تو اختلاف نہیں ہوتا. تو کس کی عقل مانیں گے آپ؟ عقل دلیل نہیں ہے، عقل دلیل کو سمجھنے کا ذریعہ ہے. تو سلف کے منہج بھی یہ ہے کہ عقل کو حجت نہ مانا جائے، ایک مستقل دلیل کی حیثیت اس کو نہ دی جائے کہ اس کے پیچھے ہم چلیں گے آنکھ بند کر کے. نہیں. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلى. اگر دین کا مدار رائے پر ہوتا تو چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں خفین جن کو کہتے ہیں، تو خف کے اوپر مسح کرنے کی بجائے عقل یہ کہتی کہ نیچے مسح ہونا چاہیے. دھول مٹی تو وہاں لگ رہی، وہاں مسح ہونا چاہیے، اس کو پوچھنا چاہیے. لیکن کہتے ہیں کہ وقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمسح ظاہر خفیہ، یمسح علی ظاہر خفیہ. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ موزوں پر اوپر کے حصے پر مسح کرتے تھے. اگر رائے پر ہوتا تو لوگ نیچے مسح کرتے، وہ زیادہ صحیح دکھائی دیتا. لیکن میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اوپر کے حصے پر مسح کرتے تھے.
عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حجر اسود کے پاس، کہا میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تو نقصان دیتا ہے نہ فائدہ دیتا ہے، ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، لیکن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تجھے چومتا نہ دیکھا ہوتا تب میں بھی تجھے کبھی نہیں چومتا۔ عقل میں تو نہیں آتا اس کو چومنا، کیوں؟ پتھر یہ نہ فائدہ نہ نقصان، کیوں چومے تجھ کو ہم؟ لیکن چومیں گے، عقل میں نہیں آ رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن دیکھا کس کو؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے کیا تو ہم بھی کرتے، نہ فائدہ نہ نقصان، لیکن ہم بھی چومیں گے، کیوں؟ ہم نے نبی کو دیکھا۔ عقل کہہ رہی نیچے مسا کرنا چاہیے، موٹی عقل چھوٹی عقل، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے مسا اوپر کیا جائے گا۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ جو عقل میں آ رہا وہ کریں گے، یا جو دیکھا ہو نبی کو کرتے دیکھا کریں گے؟ صحابہ کا طریقہ یہ تھا، ہم نبوی عمل پر کی پیروی کریں گے، عقل کی نہیں۔ یہ اصول سلف کا ہے کہ نبی کا عمل جب آ جائے تو عقل پیچھے، اب عقل نہیں۔ نبی کا عمل آ جائے اجتہاد بازو، نص کے آ جانے کے بعد اجتہاد نہیں، دلیل کے آ جانے کے بعد، کتاب و سنت کے آ جانے کے بعد اگر عقل کچھ اور کر رہی، نہیں، عقل کی بات نہیں لیں گے، رائے نہیں لیں گے، آپ کی رائے آپ کے پاس رکھ، میری رائے یہ ہے کہ دین میں ایسا ہونا چاہیے کہ قربانی سب لوگ بند کر دیں اور وہ غریبوں میں تقسیم کر دیں، کتنا اچھا ہوگا، کھائیں گے پیئیں گے لوگ، قربانی نہ کریں، لوگوں کو کیا کریں ہم؟ انڈے تقسیم کریں، مرغیاں بانٹیں، اور پھر قربانی اگر آج کل لوگ چکن زیادہ کھاتے ہیں تو ہم بکرے ذبح کرنے کی بجائے، اور بڑے جانور تو بہت سارے علاقوں میں منع بھی ہیں، کیوں نہ ہم مرغیاں زیادہ ہوتی ہیں، چکن، اس کو چکن کی قربانی کریں۔ عقل یہ کہہ سکتی ہے، کیا صحیح ہوگا؟ اپنی طرف سے ہم دین میں کچھ بھی داخل نہیں کر سکتے، عقل کی بنیاد پر دین نہیں بنا سکتے، عقل مصدر تشریع نہیں ہے، سورس آف شریعہ نہیں ہے، وہ دین کو سمجھنے کا ذریعہ ہے، وہ خود دین بنانے کا ذریعہ نہیں۔ تو سلف کا یہ طریقہ تھا۔ عائشہ کے پاس ایک خاتون آئی، معاذہ، کہنے لگی یہ کیا بات ہے کہ عورت جب حیض کی حالت میں ہوتی ہے اور نماز روزے اس کے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ بعد میں پاک